بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیزوں، گزشتہ درس میں جادو کی حقیقت پر قرآن و حدیث سے دلائل کی بات چل رہی تھی۔ یہاں سے جادو کی قسمیں، اس کی شکلیں، اس کی علامات اور جادوگروں کا طریقہ کار بتلایا جائے گا کہ کس طریقے سے وہ جادو کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ امام راغب اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کی 8 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک ان لوگوں کا جادو جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی ستارے کائنات کے سارے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں اور ہر خیر و شر انہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ دوسری قسم اصحاب اوہام اور نفوس قویہ کا جادو۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہم کی تاثیر ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر کسی درخت کا تنا زمین پر پڑا ہوا ہو تو اس پر ہر انسان آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن اگر اسی درخت کے تنے کو پل بنا کر کسی نہر پر رکھ دیا جائے تو ہر انسان اس پر نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اس بات پر تمام ڈاکٹرز کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کی ناک سے خون بہہ رہا ہو وہ تو کسی لال چیز کی طرف نہ دیکھے، اور اگر کسی کو مرگی کا مرض ہو، مرگی کا دورہ پڑتا ہو یا فیٹس ہو تو وہ چمکیلی چیزوں کی طرف نہ دیکھے، یا لفٹ میں اکیلے نہ جائیں، یا گھومنے والی چیزیں یا پھرنے والی چیزیں ان کو استعمال کرنے سے احتیاط برتیں۔ یہ سب تصورات اس لیے قائم کیے گئے ہیں کہ انسانی فطرت عام طور پر ان اوہام کو قبول کر لیتی ہے۔ جادو کی تیسری قسم وہ ہے جس میں ارواح خبیثہ یعنی شرپسند جنات کے ذریعے سے مدد حاصل کی جاتی ہے، اور جادو وغیرہ کے منتر پڑھ کے یا کچھ کفریہ جملے بول کر یا کچھ شرکیہ کاموں کے ذریعے سے ان کی خوشی کا سامان کر کے جادو کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم شعبدہ بازی ہے۔ اس میں جادوگر چند کام تیز رفتاری کے ساتھ کرتا ہے یا پھر لوگوں کی آنکھ بچا کر کوئی کام کو انجام دیتا ہے۔ عرف عام میں اس کو نظر بند کرنا بھی کہتے ہیں۔ اس سے اگرچہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، حیران و ششدر رہ جاتا ہے، اور جادوگر مختلف طریقوں سے آگے والوں کو ٹھگ لیتا ہے۔ پانچویں قسم وہ عجیب و غریب چیزیں جو بعض آلات کی فٹنگ سے سامنے آتی ہیں، جیسے ٹائم اسپرے کہ جب اس کا وقت سیٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے وقت پر خود بخود اسپرے ہونے لگتا ہے۔ اس کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے گھڑی کی مثال لے لیں کہ گھڑی کے اندر اگر الارم سیٹ کر دیا جائے تو چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، ادھر ادھر گھوم رہے ہوں، وہ اپنے وقت پر برابر بجنے لگتی ہے۔ اس کو در حقیقت جادو میں شمار نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایک اس کا خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اور سائنسی ترقی کے بعد اس زمانے میں تو یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں۔ اسی ٹیکنیک کو جادوگر بھی دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں، لہٰذا اس کو جادو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چھٹی قسم بعض دواؤں کے ذریعے سے مدد لے کر یا ان کو استعمال کر کے یا کچھ جڑی بوٹیوں کو استعمال کر کے مختلف بیماریوں کا علاج دریافت کیا جاتا ہے، یا جڑوں کو استعمال کر کے مختلف شعبدات کو اپنایا جاتا ہے۔ یہ بھی جادوگروں کا چلن ہو گیا ہے آج کل، اور یہ بھی جادو عام طور پر پایا جانے لگا ہے، اور یہ جادو کی شروعات یونان سے ہوئی ہے۔ جیسے اگر کوئی ارجن کی چھال کو اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ تھوک کو گاڑھا بنا دیتا ہے اور سرخ رنگ کا بنا دیتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے گویا خون بن گیا ہو۔
اب مریض کو دھوکہ دینے کے لیے جادوگر یہ کرتا ہے کہ پھونکنے کے بہانے سے پانی کے اندر تھوڑا سا تھوک دیتا ہے جس کی وجہ سے پانی کا رنگ سرخ ہونے لگتا ہے، اور مریض یہ سمجھتا ہے کہ جادو کے اثر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا اس کے متاثر ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا وہ کچھ منتر پڑھنے لگتا ہے اور بہانہ کرتا ہے کہ اس کو الٹی ہو رہی ہے، اور اپنے منہ کا لعاب، اپنے منہ کا تھوک الٹی کی طریقے سے باہر کو نکالتا ہے، اور مریض سے کہتا ہے کہ جو کچھ جادو آپ کے اندر تھا اس کو میں نے اپنے اندر لے لیا اور اس کو الٹی کے ذریعے سے باہر نکال دیا، اب آپ کا جادو زائل ہو گیا ہے۔ مریض حیران و ششدر رہ جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس پر جو اثر تھا، جو جادو کیا گیا تھا، اب اس کا اثر باطل ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس طریقے سے کرنے میں مریض کی کوئی بھلائی سامنے نہیں آتی ہے یا مرض ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وقتی طور پر تھوڑا سا اس کو تسلی مل جاتی ہے، حالانکہ ایک دھوکہ ہے۔ ساتویں قسم بات کرنے کے انداز کا جادو، دعوے بازی کا جادو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جادوگر یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا علم حاصل ہے جس سے پڑھ کر میں اگر شیاطین و جنات کو کچھ حکم دوں یا موکلین کو کچھ حکم دوں تو وہ فوراً اس کو پورا کر دیتے ہیں، اور جب ایک کمزور دل آدمی اس قسم کے دعوے بازیوں کو سنتا ہے، اس قسم کے دعووں کو سنتا ہے، تو اس کے دعوے کو قبول کر لیتا ہے اور غیر ضروری اسے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اسی حالت میں جادوگر اس سے جو چاہتا ہے وہ کر گزرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اس کا ظہور آج کل عام طور پر عاملین سے زیادہ ڈاکٹروں سے وجود میں آ رہا ہے کہ وہ ڈر کی دکان چلا کر ایک پریشان حال مریض کو لوٹ لیتے ہیں، اس کا خون چوس لیتے ہیں، اسے پریشان کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہوں گے، لیکن بعض عاملوں کی طرح بعض ڈاکٹر بھی ایسے ہوتے ہیں جو خواہ کے مریضوں کو پریشان کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، فلاں قسم کا ٹیسٹ کروائیے، فلاں قسم کا ٹیسٹ کروائیے، آپ کو ایسا ہو گیا، آپ کو اس قسم کے خطرات ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، نہ ڈاکٹرز کا اس طریقے سے کہنا صحیح ہے اور نہ عاملین کا اس طریقے سے کرنا درست ہے، ورنہ اللہ کی پکڑ کا انتظار کریں۔ جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ زندگی جو ہے یہ خود گناہوں کی سزا دینے لگتی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ کے بعض احکام پر عمل اور بعض احکام سے انکار، اس کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے اور آخرت کے عذاب کو الگ جھیلو۔ یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور بخاری میں بھی سحر الکلام کی روایت موجود ہے۔ اور جادو کی 8ویں قسم یہ بہت زیادہ عام ہے، اکثر لوگ اس کو کرتے بھی ہیں اور گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور وہ یہ ہے کہ چغل خوری کر کے لوگوں کے درمیان نفرت کے جذبات کو بھڑکا دینا، نفرت پیدا کر دینا، اور ان میں سے کچھ کو اپنے قریب کر کے اپنے مطلب کے کام نکلوا لینا۔ ان قسموں کو ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 147 پر یوں بیان فرماتے ہیں کہ ان اقسام میں سے بہت ساری قسموں کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فن جادو میں اس لیے شامل کر دیا ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے انتہائی باریک بینی درکار ہوتی ہے اور بہت عقل مندی سے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اور عربی زبان میں سحر ہر ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو انتہائی باریک ہو اور اس کا سبب مخفی ہو، چھپا ہوا ہو، دھوکہ دہی اس میں عام طور پر نمایاں طور پر پائی جا رہی ہو۔ اور امام راضی اور امام راغب کی جادو کی تقسیمات میں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات نے بہت ساری ایسی قسمیں جادو میں شمار کی ہیں
جن کا جادو سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسا اس وجہ سے کہ ان حضرات نے عربی کے لفظ سحر کو مد نظر رکھ کر یہ تقسیمات کی ہیں، جیسے نئی نئی ایجادات اور ہاتھ کی صفائی سے پیدا ہونے والے امور اور چغل خوری کر کے کام نکلوانے کو بھی ان حضرات نے جادو میں شمار کیا ہے، کیونکہ ان کا سبب مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ ان کا جادو سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور ہماری گفتگو کا جو مقصد ہے وہ حقیقی جادو ہے، جس میں جادوگر شیاطین و جنات کا سہارا لیتے ہیں یا منتر وغیرہ پڑھتے ہیں یا غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی ستاروں وغیرہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کو بتلانا مقصود ہے۔ اب ہم جادو کی ہر قسم کو الگ الگ سمجھتے ہیں کہ جادو کس کس قسم کا ہوتا ہے، اس کی شکلیں کیا کیا ہوتی ہیں، علامات کیا کیا ہوتے ہیں، کیسے جادوگر اس کو انجام دیتا ہے۔ جب یہ باتیں تمام ہو جائیں گی تو پھر آخر میں اس کا علاج بھی بتلا دیا جائے گا، اگر آپ حضرات کی خواہش ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ساری دنیا کے اندر جو مشہور جادو ہیں وہ 8 قسم کے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کو تفریق کہتے ہیں۔ تفریق کے معنی علیحدگی پیدا کر دینا، جدائی پیدا کر دینا، نفرت کے جذبات پیدا کر دینا۔ اس جادو کے اندر جادوگر میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، مالک نوکر کے درمیان نفرت کے جذبات کو پھیلا کر فساد پیدا کرتا ہے اور تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ اس جادو کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اس آیت کے اندر موجود ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ میں، اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کتاب السلام جلد 14 صفحہ 187 پر یوں فرما رہے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجوں کو ادھر ادھر بھیج دیتا ہے تاکہ وہ برے کام کر کے آئیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ محبوب اس کو رکھتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ اور فساد پیدا کرے۔ چنانچہ ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں پیدا کر دی۔ تو ابلیس اس کو قریب کر لیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے گلے لگا لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو۔ یہ روایت مسلم شریف جلد 17 صفحہ 157 پر نووی میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے سحر تفریق کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ میاں بیوی میں جدائی، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جدائی، بھائی بہنوں کے درمیان جدائی، مالک اور نوکر کے درمیان میں جدائی، ساس اور بہو کے درمیان میں جدائی، دوستوں کے درمیان میں جدائی، کاروباری شریکوں کے درمیان میں جدائی، اور ان میں سے تقریباً آج کل بہت زیادہ عام ہیں، اور یہی شکلیں سب سے زیادہ سننے میں آتی ہیں کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اسے بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ تھیں سحر تفریق کی شکلیں۔ اب آ جائیے علامات کی طرف۔ عمومی طور پر سحر تفریق جس کو ہوتا ہے اس میں یہ علامات پائی جاتی ہیں، اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر چھوٹی بات کو علامت سمجھ کر عاملوں کے چکر نہ کاٹیں، بلکہ مسئلہ کسی صورت نہ سنبھلتا ہو اس وقت ان علامات کو دیکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ چلو مولانا نے بتلا دیا، بس چھوٹی سی بات کو جادو چھوٹی سی علامت کو جادو سمجھنے لگو۔ یہ تو کامن باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مسئلے کا حل نہ نکلے تو اس صورت میں ان علامات کو دیکھ کر علاج کیا جاتا ہے اور سحر تفریق مانا جاتا ہے۔ پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ محبت سے اچھی طرح رہنے والے دو شخص کے درمیان میں اچانک نفرت اور دشمنی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ غیر ضروری شکوک و شبہات کا پیدا ہو جانا، ایک دوسرے شخص نے کوئی کام نہیں کیا لیکن صرف دوسرا شک کی بنیاد پر اس پر یقینی فیصلہ کرتے ہوئے الزام لگاتا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تیسری علامت یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کا حضور قبول نہیں کرنا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ چھوٹے سے اختلاف کو ختم نہ کر کے اس کو طول دینا اور رائی کا پہاڑ بنا دینا۔ اور پانچویں علامت یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی شکل بری نظر آنا، بدصورت نظر آنا، حالانکہ شکل دیکھنے میں اچھی ہو، خوبصورت ہو۔ چھٹی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس لڑکی کو شادی کے لیے بتانا مقصود ہو اور جس دن لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اسی دن
لڑکی بد شکل نظر آنا جبکہ عموماً ٹھیک ٹھاک لگتی ہو، اور اپنے ساتھی کا ہر اچھا کام برا معلوم ہونا، یا اچھائی کے لیے کوئی بات بتائی جائے تو بری معلوم ہونا اور بتانے والا شخص دشمن معلوم ہونا۔ 8ویں علامت یہ ہے کہ جس پر جادو کیا جائے مسحور اس جگہ کو پسند نہیں کرتا جس جگہ پر اس کا دوسرا ساتھی موجود ہو۔ جیسے عموماً سننے کو ملتا ہے کہ باہر سب کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ بہت اچھی اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو بس پھر اللہ کی پناہ گھر پورا سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ساری علامات ان میں پائی جاتی ہیں جن کو سحر تفریق کیا گیا ہو۔ اچھا، یہ سحر تفریق کیا کیسے جاتا ہے؟ تو جس شخص کو جادو کرانا مقصود ہوتا ہے وہ شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں اور فلاں کے درمیان میں جدائی ڈالنا ہے۔ جادوگر جن کے درمیان جدائی ڈالنا مقصود ہو ان کے ماں باپ کا نام طلب کرتا ہے، اور جن کے درمیان جدائی ڈالنا مقصود ہو ان کا پہنا ہوا کپڑا طلب کرتا ہے، اور اگر نہ لایا جا سکے تو پھر ان کی تصاویر لی جاتی ہیں یا پھر ان کی کوئی استعمال کی ہوئی چیز لی جاتی ہے۔ اگر کچھ نہ ملے تو اس صورت میں جادوگر پانی پر منتر پڑھ کر مطلوبہ کے راستے میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے، اور جب مطلوبہ شخص اس جگہ سے گزرتا ہے اس حال میں کہ وہ حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے یا بے وضو ہوتا ہے تو اس پر سحر ہو جاتا ہے، یا پھر ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی چیز ملا دی جاتی ہے جن کے کھانے سے پینے سے بندہ متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ سحر تفریق اور اس کی شکلیں اس کی علامات ہیں، اور اس جادو کو جادوگر کیسے انجام دیتا ہے اس کی تفصیل ہے۔ اور علاج بتلانے کے لیے یاد رکھیں یہ بات شرط ہے کہ آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے کہ اس کا علاج بتایا جانا چاہیے۔ وما علینا